مسجدیں بند ہے، اسی لیے لوگوں نے اپنے گھروں میں ہی عبادت کا اہتمام کیا ہے، لیکن لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ فرض نمازیں اور تراویح کا اہتمام کس طرح کیا جاتا ہے۔ اسی سلسلے میں آج ہم سعید القادری صاحب کے پاس موجود ہے، ان سے ہم یہ پیغام لیں گے اور آپ تک پہنچائیں گے کہ کس طرح سے رمضان میں عبادتیں کرنی چاہیے، کیونکہ تراویح کے دراصل مسائل معلوم نہیں ہوا کرتی ہے اور کافی ساری عبادتیں ہیں جو گھر میں کس طرح سے کرنی چاہیے۔ تو آئیے ہم سعید القادری صاحب کے ساتھ موجود ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہمارے ناظرین آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ گھروں میں کس طرح سے تراویح کا اہتمام کیا جائے اور دوسری عبادتیں وہ کس طرح سے کرنی چاہیے، آپ پیغام دیجیے ہمارے ناظرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تمام آپ کے ناظرین سے سب سے پہلے ان کو پیشگی رمضان شریف کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جس طرح آپ نے سوال فرمایا کہ تراویح کی نماز کا معاملہ کس طرح سے کیا جائے رمضان شریف میں، اور خصوصاً یہ کووڈ-19 کے مسئلے میں ہم کس طرح سے اپنی نمازوں اور عبادتوں کو پورا کر سکتے ہیں، تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تمام مکاتب فکر کے علماء اکرام، مشائخ عظام اور مفتیان اکرام نے یہ متفقہ فیصلہ کیا کہ ہم تمام حضرات اپنے گھروں میں فرض نماز ادا کریں گے، اور جمعے کے دن بھی اپنے گھر میں ظہر کی نماز پڑھیں گے۔ جمعے کی نماز بھی ہم مسجدوں میں ادا نہیں کریں گے، چونکہ ہم بعض جو بڑے مساجد ہیں وہاں پر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی گھر کو ہم تالا ڈالنا نہیں چاہتے ہیں، اسی لیے مکہ مسجد جیسی جو پرائم مسجد ہے، تو شہر کی بڑی مسجد ہے، تو اس کے اندر جو ہے صرف اور صرف 4 یا 5 مصلیوں کے ساتھ میں امام صاحب نے جمعے کی نماز پڑھائی۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وبا کی وجہ سے ہم جو ہے کس طرح احتیاط کر رہے ہیں، اور یہ وبا جو کے لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کہیں پر کوئی جگہ پر وبا پھیل جاتی ہے، جس طرح سے طاعون کا مرض ہوتا ہے، وبا پھیلتی ہے، اسی طرح کورونا وائرس بھی ہے، تو میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ وبا زدہ علاقے میں ہیں وہ وہیں رہیں، وبا زدہ علاقے سے باہر نہ جائیں، اور صبر کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ اپنی توکل کریں، تو وہ وہیں رہیں، اور باہر جو علاقے ہیں جہاں پر یہ وبا نہیں ہے، اس علاقے کے لوگ اس وبا زدہ علاقے میں قطعی نہ آئیں، اور وبا زدہ علاقے کے لوگ باہر دوسرے مقام پہ نہ جائیں۔ پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بیمار اونٹوں کو صحت مند اونٹوں کے ساتھ مت رکھو۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کو کوڑی کا بیمار نظر آئے تو اس کو دیکھ کر ایسے بھاگو جیسا کہ تم شیر کو دیکھ کر بھاگ رہے ہو۔ تو بہرحال میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اس ماحول میں، اس وبائی ماحول میں کوارنٹائن ہو جانا اور آئسولیٹ ہو جانا، لاک ڈاؤن میں چلے جانا، اور کسی ایریے مختص کو بالکل کنفائن کر دینا، اس کو زون میں ڈیوائیڈ کر دینا، یہ 1400 سال پہلے میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور جس طرح سے ہمارا مصافحہ کرنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مصافحہ فرماتے تھے، تو اس دور میں مصافحہ نہیں کرنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مقام سے کوئی قبیلہ آیا تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا تھا، لیکن اس قافلے میں ایک شخص کو کوڑی کی بیماری تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تمام لوگوں سے کہہ دو کہ ان کی بیعت قبول کر لی گئی ہے، وہ بغیر مصافحہ کرے کہ ملاقات کرے کہ وہ واپس چلے جائیں۔ تو معلوم ہوا کہ اس ماحول میں جو بیمار کون ہے ہم کو معلوم نہیں ہے،
تو اسی لیے اس ماحول میں ہم مصافحہ نہیں کرنا بھی سنت ہے. تو جہاں تک اب فرض نماز ہی نہیں ہے مسجد میں پڑھنا، جمعے کی نماز ہی فرض نہیں ہو رہی ہے آپ پر، اور فرض نمازیں بھی آپ گھروں میں پڑھنے والے ہیں، تو پھر تراویح کی نماز تو آپ یقینی طور پر مسجد میں بالکل نہیں پڑھنا چاہیے. اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ تمام ہمارے مسلمان بھائیاں اور بہنیں اپنے گھروں میں ہی تراویح کی نماز پڑھیں گے. اور تراویح کی نماز پڑھنے کے لیے جیسا کہ ہم 20 رکعت کی نماز پڑھتے ہیں، تو آپ جو ہے شوہر امام بن جائیں، پیچھے ان کی بیوی یا ان کے بچے تمام لوگ مصلی بن جائیں اور نماز پڑھ سکتے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی 20 رکعت کی بجائے میں اگر 10 رکعت بھی پڑھتا ہے، 8 رکعت بھی پڑھتا ہے، تو بہرحال یہ تمام چیزیں پڑھ سکتے ہیں. لیکن سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ وہ 20 رکعت نماز پڑھیں، چونکہ رمضان شریف میں ہم جتنا زیادہ عبادتیں کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے، اتنا زیادہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا. بہرحال آج لاک ڈاؤن میں ہمارے پاس کوئی کام تو ہے نہیں، باہر جانے کا بھی کوئی مصروفیت نہیں ہے، تو اس سے بہتر کہ ہم موبائلوں پر PUBG کھیلیں اور دوسرے گیمز کھیلیں، یا ہم کوئی فیس بک واٹس ایپ پہ اپنی مصروفیات کریں. میں تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے وقت کو رجوع اللہ رہ کر آپ گزاریں، اللہ اور اس کے رسول کی طرف متوجہ ہو جائیں اور مقرب اللہ ہو جائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف آپ جتنا ہو سکے اپنے آپ کو پروردگار عالم سے رجوع کریں اور پروردگار عالم کے مقرب بندوں میں اپنے شامل کرنے کی کوشش کریں. اور جہاں تک ہم رمضان شریف میں ہمیشہ یہ ہماری عادت رہی کہ ہم جو ہے عین افطار سے پہلے 3-4 بجے تمام بڑیوں پہ ایک ہجوم ہوتا ہے اور ٹریفک جام ہو جاتا ہے، اس طرح سے ہم نہ کریں، بلکہ ہم یہ دیکھیں کہ سوشل ڈسٹینسنگ کا پراپر ہم خیال رکھ رہے ہیں. اور ہم صبح سے ہی اولین ساعتوں میں بنڈیاں تو ماشاءاللہ ہر جگہ پر موجود ہے، میوے کے بنڈیاں موجود ہے، تو آپ صبح سے ہی آپ اس بنڈیوں پر جا کر اپنے میوے وغیرہ جو بھی رمضان شریف کے آپ خرید و فروخت ہے، جو ضروری اشیاء ہے، وہ خریدنے کے لیے آپ جب جا رہے ہیں تو آپ خرید لیں. اور اگر آپ کو لگے کہ کہیں پر بنڈی پر ایک آدمی موجود ہے تو آپ 4-5 قدم دور ہی رک جائیں. اور اگر آپ کہیں دیکھیں کہ 2 آدمی وہاں پر 3 آدمی ایک فاصلے کے ساتھ ٹھہرے ہوئے ہیں تو آپ کچھ اور دور رک جائیں. اور اگر کہیں ہجوم نظر آ رہا ہے تو آپ اپنی موٹر سائیکل کو 1-آدھا کلومیٹر پہلے ہی روک لیں، اور جب تک وہ ہجوم نہ چھٹے آپ وہاں پر مت جائیے. کیونکہ سوشل ڈسٹینسنگ کے ذریعے ہی ہم جو ہے اس وبا سے بچ سکتے ہیں، اس وبا سے دور رہ سکتے ہیں. ہر شخص جب ملاقات کرے تو وہ ایک دوسرے سے دوری سے رہیں، کیونکہ یہ جو مرض ہے وہ آپ کے منہ سے نکلنے والے تھوک کی وجہ سے، دوسروں کو لگنے کی وجہ سے یہ مرض ہو سکتا ہے. اور ہم کو یہ قطعی معلوم نہیں ہے کہ کس کے پاس یہ مرض ہے، کس کے پاس یہ مرض نہیں ہے. اور ابھی جو حالیہ دنوں میں ہندوستان میں جو کرونا وائرس کے لوگ جو پازیٹیو پائے گئے ہیں، ان میں ایک بہت خطرناک ہم کو یہ کہنا چاہیے کہ ایک سمٹم نظر آیا کہ ان کے پاس کوئی سمٹم نہیں ہے. نہ تو ان کو بخار آیا، نہ تو ان کو کھانسی آئی، نہ تو ان کو سانس پھولی، نہ تو ان کا جسم درد ہوا. لیکن جب ٹیسٹ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ ان کو کرونا وائرس تھا. تو اب آپ کس سے بچیں گے؟ معلوم ہی نہیں ہے کہ سامنے والا جو آپ سے ملاقات کر رہا ہے وہ اس کو کرونا وائرس ہے یا نہیں ہے. تو دراصل بات ایسی ہوگی کہ ہر وہ شخص جو آپ کے قریب آ رہا ہے آپ یہ سمجھے کہ شاید اس کے پاس ہوگا. تو احتیاط بہت ضروری ہے. اپنے آپ کو دور رکھیے، ڈسٹینس سے بات کریے، سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کیجیے. اور رہی بات رمضان شریف میں ہمارے نوجوان بچے رات تمام سحری تک جو ہے جاگتے رہتے ہیں، روڈوں پہ گھومتے رہتے ہیں، اور حلیم کی دکانیں اور وغیرہ دیگر مصروفیات ان کے، یہ تمام چیزوں سے ہم کو بڑے بھائی ہم کو پرہیز کرنا ہے. یہ تمام چیزیں ہم کو قطعی نہیں کرنا ہے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا والے آپ پر ایک نظر لگائے بیٹھے ہیں.
جس طرح حالیہ دنوں میں جو دہلی میں جو کچھ بھی اجتماعات ہوئے، اس کے بعد جس طرح مسلمانوں کو ایک قسم سے ٹارگٹ کیا گیا یا ان کی جماعت کو ٹارگٹ کیا گیا، اس کے انڈائریکٹ اثرات جو ہے ہر مسلمان پر پڑے. تو اب ہم رمضان شریف میں اگر کوئی بھی غلط قدم اٹھاتے ہیں اور اس کا ایک وبال، پورا پھر سے ایک پروپیگنڈا مشنری کا شروع ہو جائے گا، تو اس میں اور ہم سب کو جو ہے مصیبت اور پریشانی ہوگی، اور ہمیں کوئی ڈیفینڈ کرنے کا موقع نہیں ملے. اب لوگ کا یہ کہنا ہے کہ ہم کو ان سے بات ہی نہیں کرنا ہے جو الزام لگاتے ہیں یا اس طرح سے بات کرتے ہیں. تو میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، جو حضرت امام حسین علیہ السلام کے صاحبزادے تھے، جو آخری بچ گئے تھے، تمام امام حسین علیہ السلام کی اولاد کربلا معلیٰ میں، کربلا میں شہید ہو گئی، میدان میں شہید ہو گئی، لیکن اکیلے امام زین العابدین بچے تھے. اور یہ سارا قافلہ، لوٹا پٹا قافلہ جب شام کو گیا تو وہاں پر جو ہے یزید مردود وہاں پر موجود تھا، اور اس نے اہل بیت اطہار کو بیڑیوں میں جکڑ کر وہاں پر بلایا اور ایک جشن کا ماحول بنایا، جیسا کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نہیں بلکہ کوئی غدار یا جو ہے باغی آ رہے ہیں، اس طرح سے اس نے اعلان بھی کروا دیا تھا. بہرحال یہ اہل بیت اطہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خانوادہ وہاں پر پہنچا. اب آپ سوچئے کہ وہاں پر جو ہے ناچ گانے ہو رہے ہیں، باجے بج رہے ہیں، ایک جشن سجا ہوا ہے، پورا شام کا شہر جو ہے ایک دلہن بنا ہوا ہے، سجا ہوا ہے. اس ماحول میں حضرت امام زین العابدین کو وہاں پر لے کر گئے، اور امام زین العابدین جب وہ یزید کا دربار میں، اس کا بادشاہ کے جیسا ذلیل دربار تھا، وہ مردود کا ایک دربار تھا، تو اس میں آپ ٹھہرے، اس نے پوچھا کہ آپ کی کوئی خواہش ہے تو بتائیے، میں پوری کرنا چاہتا ہوں. تو آپ نے خواہش ظاہر کی کہ مجھے جامع مسجد شام میں اپنے خطبہ دینے کا موقع دیا جائے. تو آپ سمجھیے کہ یزید جیسے مردود کے سامنے بھی، اور اس کی خبیث رعایا کے سامنے، جو اہل بیت اطہار کی شہادت کے بعد جشن منا رہی تھی، لائٹ لگا لی تھی، سجا رہی تھی، گانے باجے بجا رہی تھی، اس مردودوں کے سامنے بھی حضرت امام زین العابدین نے کیا کہا کہ میں خطبہ دوں گا، یعنی حق کا پیغام پہنچاؤں گا. بہرحال حضرت امام زین العابدین نے خطبہ جب شروع کیا تو یزید کو یہ ڈر لگ گیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی زبان مبارک میں وہ تاثیر تھی. یہ ڈر لگ گیا کہ کہیں جو ہے امام زین العابدین کے خطبے سے لوگ متاثر نہ ہو جائیں اور یزید کے خلاف ہی بغاوت نہ ہو جائے. اس نے فوراً وہ خطبے کو روک دیا اور پھر اذان شروع کروا دی. مؤذن کو اشارہ کیا کہ اذان دینا شروع کر دو، اور مؤذن نے اذان دے دی، اور اذان شروع ہوئی اللہ اکبر کے ساتھ. اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ آیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو میرے امام زین العابدین نے یزید کی طرف مخاطب ہو کے فرمایا، اے یزید، تو نے ہمارے پورے خاندان کو کربلا میں کٹوا دیا، میرے بابا جان امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا، ان کے سر مبارک کو کٹا ہوا تو یہاں پر اپنے دربار میں لایا، لیکن دیکھ میرے نانا کا نام تو آج بھی اذان سے نکال نہیں سکا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ظلم زیادتی بھی اگر آپ کو کہیں پر نظر آئے، لیکن اپنی حق کی آواز کو آپ یقینی طور پر، ممکنہ طور پر ان کے سامنے آپ کو اٹھانا پڑے گا. یہ نہیں سوچنا ہے کہ سامنے والے ہمارے ہیں یا نہیں ہیں. ہم اپنے آپ کو، اپنا جو ورژن ہے وہ سامنے ہم کو رکھنا پڑے گا، اور اپنی بات کو سامنے دنیا والوں تک پہنچانا پڑے گا. اور اللہ مخلب القلوب ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو دلوں کو پھیرنے والا ہے. ہم اس امید کے ساتھ کہ سامنے والوں کا دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھیر دے گا اور ہمارے لیے وہ خیر کا معاملہ ہوگا. بہرحال رمضان شریف میں کسی قسم کا ہم کو ایسا چانس نہیں دینا ہے، کسی قسم کی بات ہم کو اس طرح نہیں کرنا ہے جس سے کہ ہمارے مخالفین کو ایک موقع فراہم ہو جائے. اور خواتین تو آپ حضرات قطعی اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں.
کوئی بھی سودا لانا ہے یا میوہ لانا ہے یا کوئی ضروری کام ہے تو آپ اپنے شوہر سے فرمائیے، وہ باہر جائیں گے اور وہ لے کر آئیں گے۔ نوجوان بچے جو ہے یہ اکثر ان میں یہ تاثر ہے کہ ہم کو کیا ہوتا، اللہ کا کرم ہے، ہم تو ہٹے کٹے ہیں ماشاءاللہ، کرونا ہم سے ہار جائے گا، کرونا ہم سے ٹکرائے گا، مٹھی میں مل جائے گا۔ بھائی ایسا نہیں ہے۔ فوج کے لوگ، نیوی کے لوگ اور پولیس کے بڑے بڑے جوان، وہ لوگ بھی کورونا وائرس پازیٹیو پا لیے۔ آپ بتائیے کہ آپ کیا فوجیوں کے اتنی ایکسرسائز کر سکتے ہیں؟ وہ لوگوں کا جسم کی کیسی ایکسرسائز کرتے ہیں وہ لوگ؟ نیوی کے سولجرز کے جیسا آپ کیا ایکسرسائز کر سکتے ہیں؟ جس طرح پولیس کے عہدیدار دن رات پھرتے رہتے ہیں، وہ لوگ جو ہے جس طرح سے کر سکتے ہیں، کیا آپ کر سکتے ہیں؟ اور لوگ بس کہیں گے ہم احتیاط کے ساتھ باہر جا رہے ہیں، احتیاط سے لوگوں سے ملاقات کریں۔ بھائی ڈاکٹرز، ان کے اتنا بڑا احتیاط کوئی کر سکتا؟ وہ تو گلوز باندھے ہوتے، منہ پہ نقاب لگائے ہوئے ہوتے، بعض وقت پی پی ای کٹ پہن کے وہ اب مریضوں کے قریب جا رہے ہیں اور وہ بیمار ہو جا رہے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام وہ ڈاکٹر جو فی الوقت انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ ان کی جان و مال کی بھی حفاظت فرمائے، کیونکہ وہ بھی چھوٹے چھوٹے بچے والے ہیں، وہ بھی گھر بار والے ہیں، وہ آ رہے ہیں اپنے پروفیشن کے حساب سے، ڈاکٹر کی وجہ سے وہ باہر آ رہے ہیں، آپ سے آپ کا علاج کر رہے ہیں، لیکن وہ خود جو ہے اس دنیا میں آگے پھر زندگی ان کی مشکل ہو جا رہی۔ تو ہم سب کو، ڈاکٹرز کو، نرسز کو، اور جو میڈیکل سٹاف ہے، جو بھی کووڈ واریئرز کہا گیا، جو این جی اوز کے لوگ ہیں، جو غریبوں میں کھانا بانٹنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ابھی آپ حالیہ دنوں میں دیکھ رہے ہیں کہ تالاب کٹے کے ڈاکٹر کلیم صاحب، جو کہ اب گاندھی ہاسپٹل میں روزانہ اپنے گھر میں 50 لوگوں کا کھانا وہ بنواتے تھے اور صبح صبح نکل کے غریبوں میں بانٹ کے آتے تھے۔ آج ان کو ہی کورونا ہو گیا، آج وہ گاندھی ہاسپٹل میں زیر علاج ہے۔ تو نیک کام کرنے نکلے تھے، لیکن لوگوں میں جیسا عرض کر رہا ہوں کہ کس کے پاس کورونا ہے آپ کو نہیں معلوم۔ تو ہم سب کو دعا کرنی ہے کہ وہ تمام لوگ جو غریبوں کی مدد کے لیے باہر نکل رہے ہیں، جو ڈاکٹرز علاج کے لیے باہر نکل رہے ہیں، جو پولیس عہدیدار آپ کی حفاظت کے لیے روڈوں پہ بیٹھے ہیں، آپ کو لاک ڈاؤن میں رکھنے کے لیے بیٹھے ہیں تاکہ آپ باہر نکل کے اپنے آپ کو کورونا پازیٹیو نہ کر لیں، اسی لیے آپ کے لیے رکھے ہیں۔ ان کو کیا فکر ہے؟ اب جیسا کہ پرسوں کمشنر آف پولیس انجنی کمار صاحب مدینہ بلڈنگ پہ آئے اور بہت سارے گاڑیوں کو انہوں نے سیز کیا۔ وہ دن ایسا لگا کہ پرانے شہر میں آج پہلا دن ہے لاک ڈاؤن کا، ورنہ لاک ڈاؤن تو ہو ہی نہیں رہا ہے۔ تو میں پولیس عہدیداروں سے بھی خواہش کرتا ہوں کہ یہ لاک ڈاؤن کو ون ڈے افیئر نہ کریں۔ جب کمشنر صاحب آئے تبھی تمام وہ چیزوں پہ عمل کیا گیا، پھر اس کے بعد اپنے گھروں میں آپ یا اپنے ناکوں میں اپنی جگہوں پر بیٹھ گئے، ایسا نہ ہو، بلکہ اسی توانائی کے ساتھ آپ متحرک رہیں اور لوگوں کو لاک ڈاؤن کی پابندی کروائیے۔ مشکل ہے کہ بہت خراب بات ہے کہ آپ کو سختی کے ساتھ میں لاک ڈاؤن کو عمل میں لانا پڑ رہا ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ لوگوں میں خود سے بیداری ہونا چاہیے، لوگوں کو خود سے ایک سمجھداری ہونا چاہیے کہ لاک ڈاؤن ضروری ہے، ہم کو گھر میں رہنا ہی ہے اور گھر میں رہنے سے ہی ہم سیف ہیں۔ لیکن لوگ پھر بھی کچھ لوگ ہیں جو اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے روڈوں پہ نکل رہے ہیں، جو کہ بالکل معیوب بات ہے، بالکل خراب بات ہے۔ وہ اپنی جان سے بھی کھیل رہے ہیں اور اپنے گھر والوں کی جان کی بھی ان کو پرواہ نہیں، کیونکہ آپ گھر باہر گھوم کے کورونا وائرس لے کے آپ جب گھر کو آئیں گے اور ان کو متاثر نعوذ باللہ خدا نہ خواستہ آپ کر دیں گے، تو آپ بتائیے کہ وہ ان کا کیا قصور ہے؟ بہت سارے بیویوں ان کا شکایت ہے کہ شوہر بار بار باہر چلے جاتے ہیں، اور بہت سارے جو ہے ماؤں کی شکایت ہے کہ ان کے بچے باہر چلے جاتے ہیں۔ آج گھر گھر کی یہ کہانی ہو گئی ہے کہ اماں یہاں رو رہی، بچے باہر نکل جا رہے، نوجوان بچے باہر نکل جا رہے، اور نکل کے پورے دوستاں کسی کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، پورے پارٹی ہو رہی، کھانے بن رہی رات میں، اور کہیں چوری چوری چھپی چھپی جو ہے چائے کی دکانیں بھی کھل گئے ہیں، کچھ پان کی دکان بھی کھل گئے ہیں۔
تو یہ تمام چیزیں بھائی، سوشل ڈسٹینسنگ، لاک ڈاؤن، اسٹے ایٹ ہوم، یہ تمام چیزیں یہ وائرس سے بچنے کے لیے ضروری ہے. تاکہ شوہر امام بنتا ہے، اس کے گھر والے پورے جماعت بنا کر پڑھ سکتے. تو رضا کہ آپ نے سوشل ڈسٹینس کی بات کی ہے، تو مینٹین کرنا ضروری ہے اس وبا سے بچنے کے لیے. تو نماز کے درمیان میں بھی کیا سوشل ڈسٹینس کر سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ مسئلہ ہمارے ہندوستان میں تو تمام مفتیوں نے اور مشائخ عظام نے اور علماء اکرام نے یہ کہا کہ آپ مسجد کو بھی مت جائیے، اپنے گھر کے اندر جو ہے نماز پڑھیے. لیکن پاکستان میں کچھ مساجد میں کچھ لوگوں نے وہاں کے مفتیوں سے یہ بات میں مباحث ہوئے، تو انہوں نے وہاں پر یہ فتویٰ دیا کہ دوران نماز بھی سوشل ڈسٹینسنگ کیا جائے. ایک آدمی سے دوسرے آدمی کے بیچ میں 2 مصلیوں کی جگہ چھوڑ دی جائے، اور ایک صف اور دوسرا صف نے ایک صف بیچ میں چھوڑ کے پھر دوسری صف میں رہیں. یعنی نماز کے اندر بھی سوشل ڈسٹینسنگ کر کے نماز پڑھیں. اس طرح سے علماء اکرام نے فتویٰ دیا ہے. میں سمجھتا ہوں اگر کہیں پر بھی گھر میں 4 آدمی مل کے اپنے گھر والے بھی اگر پڑھ رہے ہیں تو سوشل ڈسٹینسنگ سے پڑھیں. اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کیونکہ یہ مرض کے لیے سوشل ڈسٹینسنگ گھر کے اندر بھی ہم کو کرنا ہے. یہ تمام چیزوں کا خیال رکھنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ تمام حضرات اس بات کو یہ غور کیجئے کہ یہ 100 سال میں ایسے وبائی امراض آتے ہیں جس سے ساری دنیا ہل جاتی ہے. آپ سمجھ نہیں رہے ہیں کہ یہ کتنی خطرناک دور سے ہم گزر رہے ہیں. شاید ہماری آنے والی نسلیں نہیں دیکھی، ہماری گیس و نسلوں نے ان کو شاید نہیں دیکھا. یہ تو 100 سال میں ایک مرتبہ ایسا مرض آتا ہے، وبا آتی ہے. ساری دنیا آج پریشان ہے. امام مسجد میں ہوا کرتے تھے تو تراویح کے لیے آسانی ہوتی تھی. وہ امام صاحب پورے خیرات پوری قرآن شریف تراویح میں پڑھتے تھے. لیکن گھر میں جبکہ اتنا کسی کو قرآن شریف کی نالج نہیں ہے، پوری قرآن شریف پڑھنا شاید ناممکن بات ہے کئی لوگوں کے لیے. تو جو بھی سورہ آپ کو یاد ہے، نماز اپنی گھر میں اگر پڑھتے ضرورت نہیں ہے. قرآن شریف پڑھنے سے ایک مطلب قرآن کی تلاوت ہو جا رہی ہے یا قرآن کی سماعت ہو جا رہی ہے، تو وہ ایڈڈ ایڈوانٹیج میں ہے. تراویح میں قرآن شریف پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے. آپ کو جتنے سورے یاد ہے آپ اتنے پڑھیں. اللہ تعالی ہم سب کی جان و مال، عزت آبرو کی حفاظت فرمائے. ہم کو اس وبائی امراض سے ہم کو حفاظت فرمائے، اور اللہ ہم کو اور ہماری آل اولاد کو سچا پکا مسلمان بنائے. جب آخری وقت ہو، ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پہ ہمارا سر ہو، ان کے چہرے مبارک پہ ہماری نظر ہو، اس طرح ہمارا دنیا سے سفر ہو. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمدللہ رب العالمین. انسانی زندگی میں پانی انمول نعمت، منرل سے بھرپور قدرت کا نایاب تحفہ. آپ کی روزمرہ زندگی میں موسم بہار لائے سپرنگ لائف. ہر قطرہ آپ کی صحت کا ضامن، ہر قطرہ 100% خالص. وسیاست فوڈ پروڈکٹس لمیٹڈ کی شاندار پیشکش. دواخانہ ہو یا کارپوریٹ آفس، سپر مارکیٹس ہو یا آپ کا گھر، آپ کی ایک کال پر ہماری مفت خدمات آپ کے گھر تک. Call for free delivery 1800-123-9498 9951-232986.